بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حنیف رحمان پروگرام پبلک فورم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے اسلام آباد کے دو اہم ایشوز پر۔ ایک ایشو جو کہ یقیناً بہت زیادہ اہم ہے اور وہ ہے معیشت، یہاں کی اکانومی، یہاں پر لوگوں کا روزگار۔ بہت سے لوگ جو کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کے کاروبار تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور کاروباری جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی جانب سے ایک احتجاج کیا گیا ہے آج اسلام آباد میں، ان کی جانب سے کچھ مطالبات پیش کیے گئے ہیں حکومت کو، تاکہ حکومت اس پر ایکشن لے سکے اور وہ چولہے جو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں لوگوں کے گھروں میں، وہ بھی دوبارہ اپنا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع کر سکیں۔ اور اسی طرح ناظرین، دوسرا اہم موضوع، انتہائی اہم اور حساس موضوع، وہ ہے اسلام آباد میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں موجود بہت سارے وہ کیمرے جن پر لاکھوں کروڑوں خرچہ ہو چکا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا، آیا وہ کیمرے جو لگائے گئے ہیں اسلام آباد کو ایک سیف سٹی بنانے کے حوالے سے، وہ کیوں کام نہیں کرتے اور کون ذمہ دار ہے؟ ان تمام موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے دوست اور سینئر تجزیہ کار محترم قیصر تنوری صاحب۔ قیصر، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں قیصر کے، اور ناظرین پروگرام میں ہم مختلف لوگوں سے بھی گفتگو کریں گے جو ان موضوعات کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں گے۔ قیصر، یہ بتائیے گا، کاروبار کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، کسی بھی گھر کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر کاروبار بند ہو جائے، یقیناً پاکستان میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، کرونا کی وجہ سے پورے ملک یا پوری دنیا میں حالات بگڑ چکے ہیں، معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ لیکن مختلف ممالک میں بشمول پاکستان مختلف کاروبار کو مرحلہ وار جو ہے کھولا گیا اور اس کے مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ جو بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی پریشانی میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ مختلف تاجر برادری کی جو تنظیمیں، انہوں نے یکجا ہو کر آج اسلام آباد میں احتجاج کیا ہے۔ کیا ان کا کہنا تھا، کیا ڈیمانڈ ہے ان کی، اور وہ ان کے کاروبار کو کیوں بند رکھا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ انیف۔ پچھلے 5 ماہ سے پوری دنیا کی جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، اور معیشت اس میں سب سے زیادہ جو ہے اس کو نقصان پہنچا، اور پاکستان تو آپ کو پتہ ہے ایک غریب ملک ہے۔ اس میں آپ زیادہ، اور ہمارے پرائم منسٹر نے شروع سے اس کے اوپر بات کی بے فصل سے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، کرفیو کی جیسی صورتحال پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس ملک کی عوام کو بھی بچانا ہے، کاروباری طبقے کو بھی بچانا ہے، تاکہ یہ ملک آگے بھی بڑھ سکے اور اس کرونا وائرس سے بھی ہم لوگ مقابلہ کر سکیں۔ اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو سمارٹ لاک ڈاؤن سے پہلے ہم نے لاک ڈاؤن دیکھا۔ لاک ڈاؤن سے یہ ہوا کہ مخصوص ایریاز کو، مخصوص کاروبار کو بند کیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے کیا گیا، اور اس میں پھر دیکھا گیا کہ نتائج کیا آ رہے ہیں، وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، کم ہو رہا ہے، کیا صورتحال ہے۔ پچھلے 1-2 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ صورتحال جس طرح سے ہمارے مشیر، ہمارے وزیر بیان کرتے رہے، جو نمبرز کی بات کرتے رہے کہ جون میں اتنا ہو جائے گا، جولائی میں اتنا ہو جائے گا، ڈیتھ ریٹ جو ہے یہاں تک چلا جائے گا، ایسی صورتحال کسی جگہ پہ بھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ ایسی صورتحال نظر نہیں آئی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اویئرنیس پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ میڈیا کا جو رول رہا، گورنمنٹ کا جو رول رہا، وہ بڑا بہترین تھا اس میں، مطلب کہ لوگوں تک چیزیں پہنچائی گئی۔ آپ اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیے گا، لیکن اس وقت کاشف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تاجران کی جو تنظیم ہے ان کی بڑے ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے وقت دیا۔ چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج موجودہ وقت میں آپ کے جو کاروباری حالات ہیں وہ کیا ہیں، کیا آپ کی ڈیمانڈ ہیں؟ کیونکہ مرحلہ وار مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں بعض کاروبار کو جو ہے وہ کھولنے کی جو ہے پرمیشن دی گئی ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ مختلف علاقوں میں احتجاج بھی ہوا ہے، حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ دیکھیے، میں اس وقت بھی پاکستان ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن شادی ہال اور پارٹیوں کے احتجاجی دھرنے کے اندر ایکسپریس چوک، ڈی چوک، اسلام آباد کے اندر موجود ہوں۔ اس وقت بھی پورے ملک سے ان بند کاروباروں سے وابستہ ہزاروں لوگ احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں حیرت اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وفاقی دارالحکومت میں پورے پنجاب، خیبر پختونخوا سے ان کے نمائندگان اور ان سے وابستہ مزدور یہاں پر تشریف فرما ہیں، لیکن حکومت کے پاس ان کے لیے وقت نہیں کہ اس کی بات کو سنیں۔ ہم بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کورونا
جس کی شدت اب کم ہو چکی، اب متعدد کاروبار کھل چکے، تو اب تمام کاروباروں کو حکومت کو کھولنے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکومت نے ہمارے ساتھ وعدے کیے کہ ہم مختلف چودھری صاحب یہ فرمائیے گا آپ کے بار بار اصرار کے باوجود اور یہ کہ کرونا وبا کی جو شدت ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، آپ کی بات بھی درست ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت آپ کی بات کو کیوں تسلیم نہیں کر رہی؟ اس کی وجہ کیا حکومت کی آیا کچھ مجبوریاں ہیں یا حکومت کو پتہ ہے کہ حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ اس وقت معاشی طور پر کرونا سے پہلے ہی ملک کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے اور کرونا کی اس وبا نے حکومت کی معاشی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب شاید حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کرونا کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف کاروباروں کو بند رکھ کر جو اپنی معاشی غلطیاں ہیں اس کا بلتا کرونا پر ڈالے رکھے، تاکہ حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس کا ملبہ وہ حکومت پر نہ آئے۔ حالانکہ اس وقت ضرورت تو اس بات کی ہے کہ حکومت فوری طور پر تمام کاروباروں کو کھولے، اور دوسری اہم بات ہے کہ حکومت نے ہم سے وعدے کیے ریلیف دینے کے، ابھی تک حکومت نے سوائے 5 KVA سے کم چھوٹے دکانداروں کے بجلی کے بلوں کے 3 ماہ کے ریلیف کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا۔ ہم نے حکومت کو یہ کہا کہ تاجروں کو بھیک نہیں چاہیے، تاجر طبقہ وہ طبقہ ہے جو ہمیشہ سیلاب ہو زلزلہ ہو وہ اس قوم کو دیکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب تاجر مشکلات کا شکار ہے۔ ہم نے اس موقع پر بھی حکومت کو یہ نہیں کہا کہ امداد دیں، ہم نے کہا کہ تاجر چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، وہ ایسے قرضے ہوں کہ جن کے اندر سود نہ ہو، جن کی ادائیگی 6 ماہ کے بعد شروع ہو، اور جو اگلے 6 ماہ کے بعد اس کی قسطیں شروع ہوں اور 3 سال کی قسطیں ہوں، تاکہ تاجر باضابطہ طریقے سے اپنے کاروباروں کے کرائے دے سکے، اپنے ملازمین کی تنخواہیں دے سکے قرضہ، اور اپنے جو اس کا کیش فلو اس وقت شارٹ ہو چکا ہے اس کیش فلو کی کمی کو دور کر سکے۔ حکومت نے ہم سے وعدے بھی کیے، حکومت نے ہمیں کفل تسلیاں دی، لیکن ابھی تک بلا سود قرضوں کی کوئی اسکیم ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ تو اس لیے میں آج کے حکمرانوں کو کہتا ہوں کہ جب تک معیشت کا پہیہ نہیں چلے گا، جب تک معاشی سرگرمیاں بحال نہیں ہوں گی، حکومت کو ریونیو بھی اکٹھا نہیں ہوگا۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ حکومت معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں کو بے روزگاری سے بچانے کے لیے معاشی سرگرمیوں کی بحالی کی طرف جائے، اور اس کے لیے تاجر تنظیمیں ہر طرح کے تعاون کے لیے اور آگے بڑھ کر حکومت کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کاشف چودھری صاحب، کیسے تنوری آپ سے مخاطب ہوں؟ اس سے پہلے بھی اس پینڈیمک کے دوران میری اور آپ کی گفتگو ہم نے پروگرام کیا، اس وقت آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کم از کم بھی 100 ارب روپے کا ریلیف پیکیج جو ہے وہ تاجروں کو فراہم کیا جائے۔ اس دوران آپ کی کسی بھی حکومتی نمائندے سے کوئی ملاقات ہوئی ہو یا آپ کا پیغام میڈیا کے ذریعے تو وہاں تک پہنچا، حکومت تک پہنچا، حکومتی نمائندوں تک پہنچا، آپ کی تنظیم نے، آپ کے لوگوں نے بھی کسی حکومتی نمائندے سے ملاقات کی اس سلسلے میں؟ دیکھیے، حکومتی نمائندوں سے جہاں ملاقاتوں کی بات ہے تو وفاقی حکومت کے اندر جو وفاقی وزراء ہیں ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی۔ اسی طرح چونکہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے بہت سے معاملات صوبوں پر ڈالے جاتے تھے، تو ہماری صوبائی تنظیموں کی چاروں صوبوں کے اندر وہاں کے صوبائی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں کے چیف سیکرٹری کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہاں کے کمشنر کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، اور ہم نے لسٹ پورے SOPs اور اپنے مطالبات حکومت کو دیے۔ حکومت میٹنگ کے اندر تو ہم سے یہ وعدے کرتی ہے کہ آپ کے جائز مطالبات میں ان کو پورا کیا جائے گا، لیکن عملی طور پر اس کو پورا کرنے کی طرف نہیں آ رہی۔ اور میں ایک بات بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حکومت سے بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس سے ہمیں کوئی اور سگنل دیے جاتے ہیں، جب ہم وزراء سے وفاقی وزراء ہوں یا صوبائی وزرائے اعلیٰ ہوں ان سے ملتے ہیں تو وہاں کچھ اور بات کی جاتی ہے، اور جب نوٹیفیکیشن آتی ہے تو اس سے بالکل متضاد اور الٹ نوٹیفیکیشن آتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کون کر رہا ہے اور فیصلے کہاں پر ہو رہے ہیں۔ جب تک وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے پاکستان کے تاجر تنظیموں کے ساتھ نہیں بیٹھے گی اور قابل عمل حل کی طرف نہیں جائے گی تو یہ مسائل چونکہ چلتے رہیں گے، اور اگر یہ مسائل چونکہ چلتے رہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ملک جو ویسے ہی معاشی مشکلات کا شکار ہے، اگر اسی طرح کاروبار بند ہونے کی طرف گئے،
बड़े सरमाया कारों ने पैसा पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल करना तो शुरू कर चुके हैं, मजीद उसकी रफ्तार को बढ़ाया तो फिर पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, अफरा-तफरी बढ़ेगी, लाकानूनियत बढ़ेगी और हुकूमत के जो रेवेन्यू के अगले साल के अहदाफ रखते हैं किसी सूरत पूरे नहीं हो सकेंगे। अच्छा काशिफ चौधरी साहब, आज आप वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बैठे हैं और आपने खुद ही जिक्र किया पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से लोग यहाँ पर आए हैं, होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशंस के बाकी लोग भी हैं, शादी हॉल्स बंद हैं, पिछले 5 माह से कोई कारोबार नहीं हुआ। अब आपने फेडरल कैपिटल के अंदर धरना दिया हुआ है, ये धरना कितना लंबा हो सकता है या आपके कोई मुज़ाकरात की कोई टाइमिंग सेट हुई है? अभी किसी ने आपसे रब्ता की? के अंदर हमारे यहाँ पर अली नवाज अमान साहब तशरीफ लाए और उन्होंने एहसास प्रोग्राम के तहत ताजरों को पैसे देने की बात की। हमें एहसास प्रोग्राम के पैसे नहीं चाहिए, हम तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि कारोबारों को खोला जाए और अगर हुकूमत नहीं खोलना चाहती तो फिर गुज़िश्ता 4 माह के जो अखराजात हैं, जो किराए हैं, जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो इन ताजरों को दी जाएं, इसलिए कि अब ये भूख के अफलास के और मजबूर होकर इस्लामाबाद तक पहुंचे हैं और हम उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हुकूमत इन कारोबारों से मुतल्लक हमसे डायलॉग करके, क्योंकि हुकूमत तिफल तसलियां बहुत दिनों से दे रही है, जब तक हुकूमत इसका नोटिफिकेशन नहीं देती कि किस दिन ये कारोबार खोले जा रहे हैं उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी ऐड करता हूं मैं कि अभी जो होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर भी और मुल्क भर के अंदर कि जो किराए की इमारतों में चलाए जा रहे थे, जो किराए की इमारतों में बने हुए थे और उनके किराए जाते थे जो जिनकी बिल्डिंग्स थी। अब होटल्स और रेस्टोरेंट्स तो बंद हैं लेकिन वो लोग जो जिनकी बिल्डिंग्स हैं वो किराया डिमांड करें और वो कहते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो वहाँ से अपना आप सामान उठाएं और जाएं। तो ये भी एक बड़ा सबसे बड़ा इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत से रेस्टोरेंट्स, होटल, शादी हाल, स्कूल वो किराया न देने की वजह से बिल्डिंगें खाली कर चुके हैं। मैं यही गुजारिश में बात आपने की, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत सारे बिजनेस का दिवालिया हो चुके हैं और वो अपने कारोबार बंद करने की तरफ जा रहे हैं और अगर कारोबार बंद होंगे तो वो एक कारोबार बंद नहीं होता, उससे वाबस्ता तमाम मुलाजिमीन बिल्कुल दुरुस्त ऐसा ही है जी। और उसके साथ साथ उससे जुड़ी हुई जितनी भी इंडस्ट्री है उसका कारोबार भी बंद होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बात हुकूमत को क्यों समझ नहीं आती। और शुरू में अगर आपको याद हो तो पंजाब हुकूमत ने किरायों के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया, बाद वापस ले लिया गया, फिर चारों सूबाई हुकूमतों ने भी और वफाकी हुकूमत ने किरायों के अंदर रिलीफ टैक्स का बात किया। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि हुकूमत ने अपनी सरकारी इमारतों के अंदर, कमर्शियल सरकारी इमारतें हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो महकमा औकाफ की हो, चाहे रेलवे की हो, उनके किराए भी माफ नहीं किए। प्राइवेट मालकान के किराए तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हुकूमत ये नहीं कर सकती तो कम अज कम कर्जे दे दे ताकि ये ताजर अपने किराए दे सके, मुलाजमीन की तनख्वाहें दे सके और अपने कारोबार को चला सके। एक और दिलचस्प बात, टैक्सेस के अंदर किसी किस्म का रिलीफ ताजरों को नहीं दिया गया। इस वक्त में जब पेंडेमिक की सूरत हाल है, कारोबार बंद है, लॉकडाउन की वजह से मुआशी सूरत हाल, जब सरकून है, ऐसे के अंदर भी एफबीआर के नोटिस, छापे और दीगर बहुत जी बिल्कुल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना तफसीली वक्त हमें दिया और तफसीली बात की। सर आपने मैंने जिक्र करा था हनीफ के प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल ये बात की कि हम लोग इस मुल्क को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं कर सकते, हमने कारोबार भी चलाना और गरीब आदमी को भी हमने चलाना है। कारोबार अब इस कारोबार का सिर्फ मखसूस इस कारोबार के अगर हम लोग जिक्र करें जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कम से कम 20 लाख लोग काम करते हैं। हुकूमत की ये दलील आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं कि शादी हॉल में चूंकि मजमा इकट्ठा होता है, लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा ज़्यादा है। यहाँ पर अब इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि आपने ट्रांसपोर्ट खोल दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक कोस्टर के अंदर 15 से 16 लोग साथ जुड़ के बैठे होते हैं। अब SOPs का जो आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादी हॉल्स के अंदर, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कराना सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आप चाहें तो आप उसको, क्योंकि बड़ी बड़ी जगह होती हैं, आप 200 लोगों की पहले बुकिंग करते हैं, 100 लोगों की बुकिंग करें, मतलब दरमियाना रास्ता मौजूद है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने होटल रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए, तफरीह मकामात आपके बंद हैं, लेकिन आप अभी जाके मरी और नथिया गली देख लें, कच भरा हुआ है। सरकारी वुज़रा के जो मेहमान हैं, मतलब जो रिश्तेदार हैं, कोई सिफारिश नहीं है, वो बेचारे वापस आ जाते हैं। मरी, अयूबिया, नथिया गली, एबटाबाद, नारान, कगान कच भरा हुआ है। वहां पर होटल रेस्टोरेंट्स फिर बंद हैं, लोग किस तरह जा रहे हैं? हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है? ये कारोबार जो आप बता रहे हैं कि इनको बंद किया गया है, ये खोलने की इजाजत नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ सिर्फ अब एक दिखावा रह गया है, इसको खत्म होना चाहिए।
آپ نے ایس او پیز کی بات کی, ایس او پیز کے اچھا اوپر اب بات 5 جاری مہینوں رکھیے, میں. کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تنویر بول رہا ہوں جی, اسلام آباد سے. جی تنویر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کیٹرنگ کا کاروبار ہے, جی جی تو حکومت کے وقت سے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ کاروبار انہوں نے کھولے ہوئے ہیں, جیسے جنرل اسٹور ہے, بیکری ہے, ان کو بتانا یہ ہے کہ صرف بال بچہ ان کا نہیں ہے, گھر بار صرف ان کا نہیں ہے, ہم لوگوں کو بھی بال بچہ ہے, گھر بار ہے, دیگر ہمارے اخراجات ہیں, اس کے لیے بالکل کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے, جس کے لیے ہم بالکل بھی اس کے لیے نا اب ہمارے میں وہ طاقت نہیں رہی کہ ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں. اور جس طرح ابھی وہ گفتگو ہو رہی تھی چودھری کاشف صاحب سے, تو انہوں نے یہ فرمایا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں چھوٹے تاجران انکم ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, ان کو کیا ریلیف دے رہی ہے حکومت؟ ٹیکس تو گورنمنٹ لے لیتی ہے, بجلی کے بلوں میں لے لیتی ہے, ٹیلی فون میں لے لیتی ہے, دیگر جو. تنویر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہے کہ آپ کے کاروبار کو اگر مینیج کیا جائے تو ایس او پیز کے تحت کھولا جا سکتا ہے, کیوں حکومت آپ کو پرمیشن نہیں دے رہی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ اب اس کا تو یہ حکومت ہی بتا سکتی ہے. اگر وہ ایس او پیز کے لیے ان لوگوں کو اپنے پاس بٹھائیں جو اس سے وابستہ ہیں, وہ بٹھاتے ہیں ان کو جو اس سے بالکل نہ آشنا ہے. بہت شکریہ تنویر صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. کہ سر یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, بہت زیادہ کاشف چودھری صاحب نے کہا جی کہ احساس پروگرام کا ذکر کیا. ہمارے معاون خصوصی برائے سی ڈی علی نواز اوان نے آ کر ابھی اس دھرنے سے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ احساس پروگرام نہیں, یہ جو تاجر ہیں, یہ جو ہوٹل اور ریسٹورنٹس ایسوسیشنز والے ہیں, جن کے بڑے بڑے ریسٹورنٹس, بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, یہ خود لاکھوں کروڑوں روپے کمانے والے لوگ تھے. آپ ان کو احساس پروگرام کے تحت ان کو آپ پیسے دینے کی بات کریں, ایسے معاملات نہیں چلیں گے. میں نے ذکر کیا کہ آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی, آپ نے باقی کاروبار کھول دیے, اب یہ صرف ایک دکھاوا رہ گیا کہ نہیں ابھی آپ نے کرونا سے ڈرنا ہے. تو ڈرنا ضرور ہے. دیکھیں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں پچھلے 5 ماہ میں, جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا, اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں اور ان ہوٹل, ریسٹورنٹس اور تمام تر شادی ہالس کے مالکان کو پابند بنائیں کہ پہلے آپ 400 لوگوں کی بکنگ لیتے تھے, اب 200 لوگوں کی لیں اور ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے ان کو بٹھائیں, ان کو کھانا کھلائیں اور ان کو جانے دیں. تو یہ سب کچھ مینیج ہو سکتا ہے اگر کیا جائے پلاننگ کے ساتھ, ان کو سخت عمل درآمد ہو. لیکن اس ملک کے اندر ایک بدقسمتی ہے کہ چیزیں کر دی جاتی ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. نوٹیفیکیشن بے شک ہو جائے گا, لیکن وہیں پر پھر آپ کو سفارش لڑا دے گا کوئی کہ یار میں اسسٹنٹ کمشنر سے, میں ڈپٹی کمشنر سے, میں متعلقہ تھانے کے SHO سے اس کو میں ہاتھ اولا رکھ لینے کا کہہ دوں گا, تو آپ 200 جگہ 300 لوگ بٹھا دیں, اور یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت ایزیلی مینیج ہوتی ہیں چیزیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اب ان لوگوں کے کاروبار کو مزید تباہ نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ میں نے دیکھے اس دوران, کروڑوں روپے کی ان کی انویسٹمنٹ تھی, روتے ہوئے, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے کہ ہمارے بجلی کے بل ویسے ہی آ رہے ہیں, ہماری بلڈنگز کے کرائے ہمارے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں, وہ ہم نے دینے ہیں, اور ہماری کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, اور مالک جو ہے بلڈنگ کا وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو خالی کر کے جائیں, اگر پیسے نہیں دے سکتے تو کیسے مینیج کریں گے؟ ایک بندے کا کاروبار اسٹیٹ نے, ایڈمنسٹریشن نے بند کروایا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خود تو نہیں کیا خوشی کے تحت نا, میں کرایہ کہاں سے دوں, میرا کاروبار چل ہی نہیں رہا, میں جب کما نہیں رہا تو میں اخراجات کہاں سے پورے کروں؟ بالکل درست بات ہے ان کی. اس ریسٹورنٹس کی اگر ہم لوگ بات کریں, پاکستان کے اندر جو رجسٹرڈ ریسٹورنٹس ہیں, تقریباً ان کی جو امپلائیز ہیں وہ 20 لاکھ کے قریب ہیں. وہ 20 لاکھ لوگ تقریباً اس وقت بے روزگار ہیں. ان کے پاس کھانے کے لیے گھروں میں کچھ نہیں, ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. تو ان کے لیے سوچنا ہوگا نا. باقی کاروبار, ٹرانسپورٹ نہیں, وہ تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کے لیے آئے تھے یہ لوگ. دیکھیں اوور آل وہ تو جو پشاور سے کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون بات کر رہے ہو, کہاں سے؟ جی خان بول رہا ہوں پشاور سے سر. جی خان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر تنوری صاحب کو سلام کہنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. آپ کا سلام. بالکل. علاوہ یہ جی کہ یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول بھی چل رہے ہیں اس ملک میں, جن کی کافی بڑی تعداد ہے جی, اور پہلے سے یہ آ رہے جی ان کے ٹیچروں کو 4,000 6,000 8,000 تنخواہیں مل رہی ہیں. درست. اور یہ 5 مہینے سے وہ بھی کسی کو نہیں مل رہی, اور اس بارے میں کوئی بات چیت, کوئی سلسلہ نہیں ہے. نہیں, وہ تو آلریڈی, اگر آپ نے یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے نیوز بھی چلائی کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے جو لیڈران ہیں ان کی جانب سے اب کہا گیا ہے کہ وہ 15 اگست کو وہ کھولیں گے اسکول. اچھا
علاوہ مہنگائی تو بات کروں گا کہ ذرا بازار کا بھی اگر یہ جو افیسر لوگ بازار کے یہ رکھے انہوں نے جی جی لوگ یا بڑے لوگ جو بھی ہیں جی جی تو اگر ہو سکے کبھی اگر مہینے میں ایک چکر وہ لگا دیا کریں کہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے. بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں, بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دو چیزیں کی, ایک تو اسکول. اچھا انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی اور بہت اہم نقطے کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول میں جو آپ ٹیچرز رکھتے ہیں نا ان کی تنخواہیں 10,000 سے کم ہوتی ہیں اکثر, اور وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں یا گریجویشن ان کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 15 سے 20 کے درمیان تنخواہیں دی جاتی ہے اور ان سے جو کام لیا جاتا ہے مطلب 6 7 کلاس سے ان سے مطلب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کلاس سے لینی ہے, تو کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں مل نہیں رہی. لیکن اس کے ساتھ بدقسمت یہ ہے کہ اسکول بچوں سے فیسیں اسی طرح لے رہے ہیں. اب 4-5 ماہ سے اسکول بھی بند ہیں اور پرائیویٹ اسکولز بند ہیں, اس کے باوجود فیس لی جا رہی ہے. ہر کسی کو اپنے بچوں کی پڑھائی کا جو حرج ہو رہا ہے اس کا دکھ ہے اور وہ پریشان ہے کہ کیسے یہ ساری چیزیں ریکور ہوں گی, کیسے اس کے اوپر ہم لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزیں اس کو دیکھ پائیں گے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میری بیٹیاں اسکول نہیں جا رہی ہیں اور مجھے یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے اس کو کیسے کور کریں گے. اور جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اصل آپ کی تعلیم ہوتی ہے. گھر میں آن لائن کلاسز یا آپ نے گھر میں جو پڑھ لیا وہ آپ نے ضرور آپ کا جو سلیبس ہے اس کو آپ نے فل کر دیا, لیکن جب تک آپ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے, جب تک آپ اس ماحول میں نہیں جائیں گے, یہ پورا پیکج. آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ نے تیار ہونا ہے, آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے, ڈسپلن, آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے, آپ نے اسکول کے لیے اس ٹائم پہ جانا ہے, آپ نے اسکول میں اتنا ٹائم رہنا ہے, اس کے بعد واپس آنا ہے. ہاں ایک کلاس ہونی ہے, دوسری کلاس ہونی ہے. یہ بھاول نگر سے کال ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی کا نام کیا ہے؟ میں فیصل بات کر رہا ہوں جی بھاول نگر سے. جی فیصل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر ابھی آپ اسکولوں کی بات کر رہے تھے کہ اسکول اسی طرح سے فیسز لے رہے ہیں جی, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ بہاول نگر ہے, ہم خود اپنا ایک انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں, خود اپنا ایک اسکول چلا رہے ہیں جی. یہ جو ایک کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکول فیسز لے رہے ہیں, یہ وہ اسکول ہیں جو بگ سٹیز میں ہیں, جن کے بہت بڑے بڑے کیمپس ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا, انٹرنیشنل لیول کے اسکول ہیں, وہ فیسیں لے رہے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایریا میں کون فیس دیتا ہے؟ کوئی فیس نہیں دیتا کسی کو بھائی. یہاں پہ تو انسٹیٹیوشن والے اپنی بلڈنگیں بیچ رہے ہیں, جو کرائے پہ تھے وہ بیچارے اسکول چھوڑ گئے ہیں اور ان کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں, وہاں فیس کس نے دینی ہے اس بیکورڈ ایریا میں؟ تو یہ فرمائیے گا کہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں بالکل جو کہ آپ سب کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, مطلب آپ جیسے لوگ دیکھیں آپ وضاحت کر رہے ہیں, آپ صفائی پیش کر رہے ہیں, بہت بڑی بات ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کوئی فیس نہیں لی اور بہت خوشی کی بات ہے یہ. لیکن جو بڑے بڑے اسکول ہیں, جو بڑے بڑے نام ہیں جن کی طرف آپ کا بھی اشارہ ہے, آپ کی جب تنظیم ہے, آپ کی جو ایسوسیشن ہے, اس جانب سے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا کہ بھئی آپ تو پورے انڈسٹری کے لیے پورے تعلیمی سلسلے کے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے مختلف پریس کانفرنس کی ہیں, ہم نے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کو بتایا ہے کہ بھائی جان یہ تقریباً کوئی 30% ہیں, جو 70% ایجوکیشنل ادارے ہیں وہ بیچارے فیسیں نہیں لے رہے, نہ ان کو کوئی فیس دے رہا ہے, ان کا سٹاف بے روزگار ہو گیا ہے, مالکان خود جو ہیں. بالکل ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں اور بالکل آپ کی بات تک پہنچی, بہت شکریہ. ایک میسج پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, آج کا میسج ہے اور میرے لیے ہے, اور السلام علیکم, پلیز سبمٹ منتھلی فی فار دا منتھ آف جون اینڈ جولائی, تھینکس. آپ دوبارہ یہ میسج ذرا پڑھیں. السلام علیکم, یہ اسکول کی طرف سے آپ کو میسج آیا ہے, سبمٹ منتھلی فی فار دا منتھ آف جون اینڈ جولائی, تھینکس. اور یہ وہ بڑے بڑے اسکول نہیں ہے, نارمل اسکول ہے یہ. چلیں بریک کی جانب بڑھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, چھوٹی سی بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے اور دوسرا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے اسلام آباد میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال. ذمہ دار کون؟ کیا حل ہو سکتا ہے ان تمام مسائل کا؟
کیسر آپ مدتوں سے اسلام آباد میں جو کرائم ہو رہا ہے اس پر آپ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور آپ خود اس پر پروگرام کر چکے ہیں، اور بلکہ آپ واحد صحافی ہیں پاکستان کے جس میں اسلام آباد میں تمام جتنے بھی تھانے ہیں، جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں، مرحلہ وار سب کو انٹرویو بھی کیا ہوا ہے آپ نے۔ امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی جگہ، کوئی شہر ہے امن و امان کے حوالے سے جس کی صورتحال بہتر ہے، وہ اسلام آباد ہے، لیکن حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں پر سرکاری خرچ پر لگائے ہوئے کیمرے جس پر کروڑوں روپے خرچہ آتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، اور پھر گلی محلے میں کسی اسکول کے باہر یا کسی گھر کے باہر یا کسی دکان کے باہر، کسی مارکیٹ کے باہر جو کیمرے لگے ہوتے ہیں وہ اپنا کام دکھا کے تفتیش میں ایک کلیدی کردار جو ہے اس کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے اخراجات اور یہ سی سی ٹی وی کیمراز اور سیف سٹی اور یہ اس کے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا نا۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ فیڈرل کیپٹل ہے اور یہ محفوظ ترین ہے، محفوظ تاثر ترین یہ ہے نہیں محفوظ ترین ہے، اچھا اور یہی سمجھتے ہیں ڈکیت، چور اور دہشت گرد بھی، اچھا ان کے لیے بھی محفوظ وہ ترین ان کے لیے محفوظ ہے۔ اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ آپ جیسے ہمارے جیسے پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل کیپٹل یہاں پر جو دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب اچھا ہے، سب اوکے ہے، یہاں پر طاہر پولیس۔ عالم خان صاحب موجود ہیں، اگر آپ ان سے گفتگو کر لیں تو۔ طاہر عالم خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے سر پروگرام پبلک فورم اسلام آباد میں۔ جی بہت شکریہ۔ طاہر عالم خان صاحب، اسلام آباد کے حالات آپ نے بحیثیت ایس ایس پی اسلام آباد بھی سروس کی، ایس ایس پی آپریشن بھی رہے، انسپیکٹر جنرل پولیس بھی آپ رہے اسلام آباد کے، آج سے 8-10 سال پہلے کے حالات کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں۔ میرا ذاتی جو تجربہ ہے، جو ہمارا فیلڈ میں جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے، جو صورتحال دیکھتے ہیں، کرائم جو ہے وہ 400 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ 10 سال پہلے سے موازنہ کریں تو شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کرائم واقعی اضافہ ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال پہلے اسلام آباد کی اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ اسلام آباد کی آبادی میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا، اور اضافہ جو ہے وہ لوکل لوگوں سے نہیں ہوا، وہ باہر سے جو مائیگریشن ہے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مائیگریشن کی شرح جو ہے اسلام آباد میں ہے۔ تو بے شمار جب لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو پھر ان کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا، ان پر نظر رکھنا یہ مشکل ہوتا ہے اور کرائم بھی بڑھتا ہے۔ لیکن اگر موجودہ ہم کرائم کا موازنہ کرتے ہیں پچھلے سال کے کرائم سے، تو اس وقت جب مجھے بتایا گیا کہ آپ نے یہ لینا، تو میں نے اسلام آباد کے کرائم کا ڈیٹا جو حاصل کیا ہے تو اس کا جو موازنہ پچھلے سال کے جولائی تک کے، یعنی پہلے 7 ماہ کے کرائم سے جو کیا ہے، اس سے تو نظر آتا ہے کہ اسلام آباد میں جرائم کی صورتحال بہتر ہے۔ طاہر عالم خان صاحب، آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ سرکاری اعداد و شمار ہے نا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا اب نہیں رہا کہ اعداد و شمار کو چھپایا جائے۔ یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ باقاعدہ منسٹری کو بھی۔ سر، موبائل سنیچنگ، پرس کا چھننا اور چھوٹی موٹی وارداتیں تو کوئی رپورٹ ہی نہیں کرواتا، اور دن میں ایک سیکٹر کے اندر ایسی کئی وارداتیں ہو جاتی ہیں گاڑیاں چوری ہو جاتی ہیں۔ ہاں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ رپورٹ نہیں کرواتے بہت سی وارداتیں، لیکن بہرحال ڈیٹا جو ہے وہ ان وارداتوں کا ہوتا ہے جو کہ رپورٹڈ ہوں، جو ایف آئی آر درج ہوگی، جو ایف آئی آر درج ہوں، اور دنیا بھر میں اس کا موازنہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پچھلے سال میں جو کرائم ہوا تھا اسی عرصے میں اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے۔ تو جب ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام آباد میں کڈنیپنگ فار رینسم جو ہے وہ برائے تاوان 0 ہے، کوئی نہیں ہے۔ ڈکیتی رابری جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں وہ بھی کم ہے، اور اسٹریٹ کرائم، یعنی اسٹریٹ کرائم کے پچھلے سال ان 7 ماہ میں 47 مقدمے تھے، 36 مقدمے ہیں۔ چوری نقب زنی کے 410 مقدموں کے مقابلے میں آپ حیران رہیں گے کہ صرف 151 مقدمے ہیں۔ وہیکل تھیفٹ جس کی بات تھی اس کے 417 کے مقابلے میں 388 مقدمے ہیں۔ تو یہ جو ہے اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کافی اسلام آباد کی پولیس نے کنٹرول کیا، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کا بھی حصہ ہے
کہ کووڈ کی وجہ سے کرائم جو ہے وہ ڈکریز ہوا ہے. مطلب کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا کرائم میں کمی آئی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں. جی جی. آپ مجھ پر یقین نہ کریں کہ یو این او نے اسلام آباد کو فیملی اسٹیشن قرار نہیں دیا تھا, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ 12 سال بعد یو این او نے اسلام آباد کو ایک فیملی اسٹیشن قرار دے دیا. بالکل درست ہے, بالکل. اچھا, یہ چیزیں جو ہیں یہ پازیٹیو کی طرف جاتی ہیں, لیکن بہت سے ایریاز میں ابھی بھی ضرورت ہے محنت کرنے کی, کام کرنے کی. اچھا سر, یہ فرمائیے گا, آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ چونکہ مائگریشن بہت زیادہ اسلام آباد کی جانب ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے, بنیادی فیکٹر ہے یہاں پر کرائم کے پھیلاؤ کا. یہ فرمائیے کہ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا حکومت کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے, کوئی پلاننگ ہو رہی ہے, آپ کی کوئی ایسی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں, نہیں, میرے پاس ایسی انفارمیشن بھی نہیں, اور مجھے کوئی ایسی بھرپور کوشش نظر بھی نہیں آتی. یہ پولیس تنہا اپنے طور پر ہی لڑتی ہے, اس کو وسائل کی کمی ہمیشہ سے رہی ہے, موجودہ حکومت میں بھی ہے. اب دیکھیں نا آپ کہ ہر روز 2-4 پولیس والے ریٹائر ہوتے ہیں. بالکل. اب سینکڑوں ویکینسیز خالی پڑی ہیں. سر پروموشن بھی بڑا سست روی کا شکار ہے, پروموشن بھی نہیں ہوتی. توجہ نہیں کہ ان ویکینسیز کو فل کریں. بالکل. اب جب ویکینسیز کم ہوتی چلی جائیں گی اور ان کو فل نہ, آج اگر وہ فل بھی کریں جو 700-800 یا 1000 ویکینسی خالی ہے, تو اسے ٹریننگ کرنی ہے, اسے بھرتی کا پروسیس کرنا ہے, اور پھر اسے میدان میں آتے ہوئے جب تک وہ میدان میں آئیں گے مزید 500 ویکینسی خالی ہو جائیں گی. تو اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی کہ اسلام آباد پولیس کے یہ جو مسائل ہیں یہ حل ہوتے رہیں. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن کی طرف گورنمنٹ کی پراپر توجہ نہیں ہے, کہ وہ اسلام آباد پولیس ریسورسز کا اسے بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تفصیلی بات کی ہم سے, تھینک یو سو مچ جی. دیکھیے میں ان کی توجہ ایک طرف اور بھی دلوانا چاہتا تھا. 2-3 نقطے ان کی طرف سے میرے خیال میں بالکل ویلڈ ہے. ایک تو یہ ہے کہ واقعی اسلام آباد کی جو آبادی ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سر یہ کس نے پلان کرنی تھی؟ ہاں, یہ اصل سوال حکومت نے یہ پلان کس نے کرنا تھا؟ اور انہوں نے بہت کھل کے بتا دیا کہ حکومت اس جانب کوئی توجہ نہیں حکومت کی. یہ حکومتوں کا کام ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس جو وسائل کی کمی ہے وہ کہ سر آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, نہ ان کے پاس اسٹیشنری ہوتی ہے, نہ ان کے پاس گاڑی میں ڈالنے کے لیے پیٹرول ہوتا ہے, نہ اگر کوئی وہ کسی قیدی کو, کسی مجرم کو کسی جگہ لے کر جانا چاہ رہے ہوں کسی بھی تفتیش کے حوالے سے, تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے ان کو پورا کر سکیں. تو حکومت کی جانب سے واقعتاً پولیس کے ساتھ جو ایک ستیلی ماں کا ایسا سلوک ہے یہ میرے خیال میں بند کرنا ہوگا. اور اگر واقعتاً حکومت چاہتی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو, تو سب سے پہلے وہ وسائل دینے ہوں گے پولیس کو جن کی بنیادی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو وفاقی ترقیاتی ادارے کا بڑا اہم رول تھا کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ کیسے یہاں پر آ کے آباد ہو رہے ہیں, وہ کن جو ہیں ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں, وہ کن ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر آپ کو ہر رنگ ہر نسل کا بندہ ملے گا, ہر ملک کا بندہ آپ کو یہاں پر ملے گا. کراچی شہر بن گیا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ کراچی شہر بن گیا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کے جو پرائیویٹ لینڈز ہیں, جو دیہی علاقے ہیں, وہاں پر تو ایسی یہ کھچڑی بن گئی ہے. میں نے ابھی آپ سے اس ٹاپک شروع ہونے سے پہلے آپ کو میں نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں, جو ڈکیت ہیں, جو چور ہیں, ان کے لیے بھی یہ محفوظ ترین شہر ہے. وہ لوگ ان علاقوں کے اندر مکان لیتے ہیں کرائے کے اوپر, وہ وہاں پر آ کے ٹھہرتے ہیں. پولیس کا وہاں پر عمل دخل نہیں ہوتا, پولیس کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا, وہ وہاں سے آتے ہیں, واردات کرتے ہیں اور پھر اسی ایریا میں چل جاتے ہیں. میں طاہر عالم خان صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ 10 سال پہلے یا اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ یہاں پر SSP بھی رہے, IG بھی رہے, انتہائی اہم سیٹوں کے اوپر وہ تعینات رہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جو اس وقت بھی اسلام آباد کے اندر موجود تھے اور مختلف جرائم کے حوالے سے جانے جاتے تھے, آج بھی وہ ایریاز ویسے ہی جانے جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکا. جس طرح سے اگر ہم لوگ ذکر کریں منشیات کا ایک بہت بڑا گڑھ, ترنول کا علاقہ, گاؤں ڈوریاں, آج بھی اس کو منشیات کے لیے جانا جاتا ہے. اس وقت بھی جانا جاتا تھا جب بھی پولیس وہاں پہ کارروائی کرنے جاتی, آگے سے فائرنگ ہوتی تھی. آج بھی صورتحال ویسی ہی ہے. تب نوگو ایریا اسلام آباد میں یس ابھی بھی ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ باراکو کا علاقہ, کرال کا علاقہ,
G12 جہاں پر جو کہ سیڈی لینڈ ہے لیکن ادھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کنسٹرکشن ہوگی, کیسے مکان بن گئے, بڑے بڑے محل بن گئے, وہاں پر بڑے بڑے لوگ بھی وہاں پر رہائش پذیر ہیں. وہاں پر آپ گولڈے کا علاقہ, وہاں پر آپ لوگ جا نہیں سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا, چور بھی ملے گا, دہشت گرد بھی ملے گا, اور وہ محفوظ بنا گئے ہیں. یہ بات آپ اپنی آگے بڑھائیے گا. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. اس وقت موجود ہے ہمارے بڑے اچھے دوست سینئر صحافی تجزیہ کار محترم اعزاز سید صاحب. اعزاز صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ کی بڑی محبت. اچھا یہ بتائیے گا اعزاز بھائی کہ اسلام آباد کو آپ کتنا محفوظ شہر سمجھتے ہیں, کیونکہ اسلام آباد سے باہر رہنے والے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی محفوظ ترین شہر ہے امن و امان کے حوالے سے تو وہ اسلام آباد ہے. آپ چونکہ یہاں رہتے بھی ہیں, یہاں پر آپ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, یہاں پر آپ کا اپنا ایک مقام ہے, آپ اسلام آباد کو کتنا محفوظ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر سیکیورٹی کی سچویشن اسلام آباد کا موازنہ کیا جائے ملک کے باقی شہروں سے تو وہ کافی بہتر ہے. اور اسلام آباد میں جو کرائم کی صورتحال ہے, اسلام آباد کی پولیس بھی ڈفرینٹ ہے باقی صوبوں کی پولیس کے ساتھ. لیکن آپ اگر سیکیورٹی کی صورتحال بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 2 روز پہلے مسیلہ جان کو دہاڑے اٹھا کر لے گئے, اور خلاصہ کرنا ایسا ہوا کہ اسے واپس چھوڑنا پڑا. جن لوگوں نے انہیں اغوا کیا تھا, جن مجرموں نے انہیں اغوا کیا تھا. تو یہ بھی ایک ڈاؤن سائڈ ہے کہ سیکیورٹی شاید کوئی اتنی آئیڈیل بھی نہیں ہے کہ جو بندے ہیں جو کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اٹھانے والے بھی یہاں پر پھرتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی میں چیلنجز ہیں, ہیزرڈز ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پولیس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, پولیس کو اسٹرینتھن نہیں کیا گیا. اچھا اعزاز صاحب یہ بتائیے کہ اگر ہم جرائم کو کیٹیگرائز کریں تو یہاں پر جو امن و امان کی صورتحال ہے, جو بدامنی ہے, وہ جو روایتی جرائم ہیں اس حوالے سے اسلام آباد زیادہ خطرناک ہے, یا ابھی جو آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اس حوالے سے اسلام آباد زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں جی, اسٹریٹ کرائم تو جو اسلام آباد میں ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور ود دی پیسج آف ٹائم اسٹریٹ کرائم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ پیٹی کرائمز ہے. جو ہینیس کرائم ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہر سال ایک سال دوسرے سال اس طرح کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں. اس سال متیلا والا واقعہ ہوا ہے, پچھلے سال آپ کو یاد ہو 26 تاریخ کو عرفان صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا تھا. آپ کے ساتھ ہو چکا ہے واقعہ؟ جی میرے ساتھ بھی واقعہ ہو چکا ہے. تو یہ واقعات اس طرح کے رونما ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے ہمارے پاس ایک طاقتور اور انڈیپینڈنٹ پولیس ہونی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پولیس نہیں ہے. آپ موجودہ آئی جی کو دیکھ لیں ہمارے اسلام آباد پولیس کے, ان کی وہ غائب ہو جاتے ہیں جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو, وہ اپنے سر پہ کوئی چیز نہیں لیتے. عرفان صدیقی کا معاملہ ہوا, وہ بالکل غائب ہو گئے منظر سے. متیلا والا واقعہ ہوا, بالکل غائب ہو گئے منظر سے. لیکن اسلام آباد پولیس میں جو ان کے نمبر 2 ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ دیکھیں جی یہ نہ تو اس وقت پولیس ہے اور نہ ہی پولیس کے بندے ہیں, نہ ہی ان کی گاڑیاں ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی وہ بہتر طریقے سے سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنا سکتی. یہ بتائیے گا کہ اس کا آپ کے نظر میں اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ ایک تو پولیس کا آزاد ہونا اور پولیس کو ایک طاقتور فورس کے طور پر کام کرنا, یہ بات تو اپنی جگہ, یہ تو یقیناً ایک حکومتی سطح پر فیصلے لینے ہوں گے. امیجیٹلی ایسے کون سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں مطلب صحافتی تنظیموں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کے لیے کافی مشکلات ہیں, صحافی تنظیمیں یا وہ لوگ جن کو اس طرح کے خطرات لاحق ہیں,
وہ کیا امیجیٹ ایکشن لے سکتے ہیں اپنے طور پر تاکہ قانون کی پاسداری بھی رہے اور ان کو جو ہے اس طرح کے خطرات لاحق نہ ہو؟ جی صحافیوں کو تو ایک اپنے طور پہ اتحاد دکھانا ہوگا، لیکن یہ ایک وائڈر ڈیبیٹ ہے پاکستان میں جو ڈیموکریسی مضبوط نہیں ہے، تو یہ لنکڈ ہے اس سارے معاملے سے بھی. تو یہ ایک وائڈر ڈیبیٹ کا چھوٹا سا حصہ ہے سیکیورٹی، اور یہ سیکیورٹی اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن سے زیادہ مضبوط ہے اسٹیبلشمنٹ. تو یہ جب یہ ان بیلنس ٹھیک ہوگا تو وہ معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا کہ موجودہ واقعات کے تناظر میں آپ آنے والے وقتوں میں اسلام آباد کے حالات کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جب تک بیسکس طے نہیں ہو پائیں گی، جب تک کانسٹیٹیوشن کی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، آنے والے حالات مزید مخدوش ہوں گے، پولیٹیکل انریسٹ زیادہ ہوگا، لوگوں میں مایوسی زیادہ بڑھے گی. اعجاز سعید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بہت زبردست بات کی اعجاز سعید نے کہ آئی جی صاحب، میں نے اس دن بھی پروگرام میں آپ سے اگر ذکر کیا تھا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس عامر ذوالفقار صاحب جو ہیں، جب سے وہ انسپیکٹر جنرل پولیس بن کے اسلام آباد میں آئے ہیں تو اس وقت سے وہ صرف سوشل میڈیا پہ اسلام آباد پولیس کو چلانے کی کوششیں کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. اور انہی کے نیچے جو جونیئر ہیں ڈی آئی جی صاحب وقار الدین سید صاحب ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، وہ واحد شخص ہے جو اس شہر کی پولیس کو اور سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور چلا رہا ہے، جو آپ ہر کورٹ میں بھی پیش ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن میں بھی جاتا ہے، آپ کے ہمارے مسائل کو بھی سنتا ہے، عام آدمی کو بھی سنتا ہے. تو جس شخص کی ذمہ داری ہے وہ کہاں پر ہے؟ اسلام آباد پولیس کا کوئی ترجمان نہیں ہے جو آ کے آپ کے ساتھ میرے ساتھ پروگرام میں بھی شریک ہو سکے. یہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر ان سے کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آنسر کریں اس کا. لیکن ایسا آئی جی صاحب کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ آپ نے سامنے نہیں جانا کسی کے، جس طرح میں چھپ کے کام چلا رہا ہوں آپ نے بھی ایسے ہی چلانا ہے، بس سوشل میڈیا پر چلاتے رہیں. سوشل میڈیا پہ سب اچھے کی رپورٹ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام حنیف صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ رشید بات کروں اسلام آباد سے. جی رشید صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر پچھلے پروگرام میں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی وہ واپڈا والوں کی، آج ٹاپک اور ہے لیکن میں بیچ میں ٹپک رہا ہوں کیونکہ ہمیں پرابلم ہے. سر اپنا وہ بات ادھوری رہ گئی تھی کہ انہوں نے جو واپڈا والوں نے بل پہ رشید ٹاؤن لکھا لیکن رجسٹری کسی پہ رشید ٹاؤن ہے. آج راہ کرم تندولی صاحب آپ اس پہ دلچسپی لیں تو تندولی صاحب واپڈا والوں کو کہیں کہ یہ ہم غریب لوگ ہیں، تو آدھے مکان بنے ہوئے ہیں آدھے نہیں بنے ہوئے ہیں. یہ اقبال ٹاؤن کا آپ ذکر کریں نا، اقبال ٹاؤن کا تو یہ دو گلیوں کا ازراہ کرم یہ اپنی پراپرٹی میں لے لیں. اچھا آپ ایک کام کیجئے گا، آپ ہمارے پروڈیوسر صاحب کو اپنا نمبر لکھوا دیں. تنولی صاحب ان سے آپ کا نمبر لے کے آپ سے رابطہ بھی کریں گے اور آپ کا بالکل جنرل مسئلہ ہے، آپ اپنا نمبر پروڈیوسر صاحب کو لکھوا دیں. اچھا یہ پھر اپنا لے لیں گے؟ بالکل لیں گے. پروڈیوسر صاحب جو ہے ان کو آپ اپنا نمبر لکھوا دیں اور انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ آپ کا جو جینوئن مسئلہ ہے ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ضرور اس پہ کچھ نہ کچھ کریں گے. بہرحال بہت شکریہ آپ نے اپنے میں کال کی. تنولی صاحب یہ بتائیے کہ جب سوشل میڈیا پر امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر تو یہی ہوگا جو ایسی ملک چلانے کی کوشش کر رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ذکر کیا اعجاز سعید نے کہ صافی نہیں. ادھر آپ کو یاد ہو کہ ایس پی طاہر داوڑ کو یہاں سے اٹھا لیا گیا، آپ کو یاد ہو کہ ایس ایچ جی کا کمانڈو جو ہے ایک G9 کے اندر جو ہے وہ مارا گیا. تو یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر چیزیں بہتر ہوں، اگر دہشت گرد اس شہر کے اندر موجود نہ ہوں، اگر ایسے لوگ اس شہر کے اندر موجود نہ ہوں تو یہ کارروائیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور یہ لوگ محفوظ جگہوں کو جو ہے نا اس کو رکھتے ہیں اپنے پاس، جن کا ذکر ہم نے پہلے کیا. بالکل. اور وہی لوگ جو باہر سے آتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر یہ ایریاز ہمارے ہیں اور یہاں سے ہم نے واردات کے لیے نکلنا ہے، واردات کر کے پھر واپس آ جانا ہے. تو وہاں پر آج بھی کیپٹل کے اندر G12 گولڈا کے کچھ ایسے علاقے، ڈوریاں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، منشیات کے والے سے شروع دن سے بدنام ہیں اور آج بھی وہاں پر وہی علاقے ہیں. بارکو کے کچھ علاقے ایسے ہیں. اسی طرح نون کی حدود میں جھنگی کا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں. اگر پولیس رینجرز کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا فیڈرل کیپٹل کے اندر رینجرز اور پولیس مشترکہ گشت بھی کرتی ہے، وہ گشت کر کے صرف پیٹرول جلاتی ہے. اگر ان علاقوں میں بہتر اور منظم طریقے سے پلان کر کے آپریشنز کیے جائیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ان لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے، ان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں تو چیزیں اور نتائج آپ کو بہتر ملیں گے. کہ سر آپ آج کے پروگرام کے لیے آج اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام میں تشریف لائیں. جی ناظرین، آپ نے بات سنی سینئر صحافی اعجاز سعید کی. اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے
سابق آئی جی اسلام آباد سے بھی گفتگو ان کی بھی سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو جس طریقے سے حکمت عملی اپنانی چاہیے, ایک پلاننگ کرنی چاہیے اسلام آباد کو محفوظ شہر بنانے کے لیے, پلاننگ کا فقدان نظر آ رہا ہے, حکمت عملی اس طرح کی کوئی نظر نہیں آ رہی. یقیناً یہ حکومت کا کام ہے, اور اسی طرح پولیس کو جو ہے وہ تمام تر سہولیات اور تمام تر وسائل جو ہیں وہ دینے ہوں گے, تب کہیں جا کے امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے گی. اس کے علاوہ ہم نے پروگرام میں جو تاجروں کے مسائل ہیں اس حوالے سے بھی بات کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.